آئیے تاریخ کے اس نئے تجزیے میں چلتے ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسے واقعے کی جس نے پوری دنیا کا نظام ہلا کر رکھ دیا۔ ایبسولوٹ مونارکی یعنی مطلق الاعلان بادشاہت سے آدھونک جمہوریت تک کا سفر، دا فرینچ ریولوشن، انقلاب فرانس، 14 جولائی 1789 کی وہ تپتے ہوئے دن کی شروعات جب پیرس کی سڑکوں پر ڈر اور غصے کا ایک عجیب ہی ماحول تھا، دراصل ایک نئے دور کی صبح بننے والی تھی۔ ٹھیک ہے، اس تجزیے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کن اہم حصوں کو کور کرنے والے ہیں۔ پہلا، ایک غیر مساوی معاشرہ، پھر بغاوت کی چنگاری، تیسرے نمبر پر بادشاہت کا خاتمہ، چوتھا دہشت کا دور یعنی دی رین آف ٹیرر، اور آخر میں اس انقلاب کا عالمی اثر۔ بس چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ان ایکول سوسائٹی۔ یہ کہانی 18ویں صدی یعنی 18ویں صدی میں شروع ہوتی ہے، جہاں معاشرہ ایک سخت طبقاتی نظام میں بٹا ہوا تھا اور معاشی تباہی بالکل دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نمبر پر ذرا غور کریں، 3 بلین لیوز۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ جب صرف 20 سال کا نوجوان لوئی فکسٹین گدی پر بیٹھا تو خزانہ بالکل خالی تھا۔ ملک پہلے ہی بحران کا شکار تھا۔ مسلسل جنگوں جیسے امریکہ کو آزادی دلانے میں مدد اور بادشاہی محل کے بے حساب خرچوں نے فرانس کو اس قدر قرض میں ڈبو دیا تھا کہ ساہوکار اب 10% سود مانگ رہے تھے۔ حالات واقعی خراب تھے۔ اور یہاں ناانصافی کی انتہا دیکھیے۔ فرانس کی آبادی کا 98% حصہ کسانوں اور عام لوگوں پر مشتمل تھا، اور سارا بوجھ انہی پر تھا۔ یہ لوگ ہر طرح کا ٹیکس دے رہے تھے، جیسے بادشاہ کا ٹائل ٹیکس اور چرچ کا ٹیتھے ٹیکس۔ دوسری طرف سب سے اوپر بیٹھے 2% لوگ، جن میں کلرجی یعنی مذہبی پیشوا اور نوبلٹی یعنی شاہی خاندان شامل تھے، ان کو 1 پیسہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ الٹا زمین کا 60% حصہ انہی 2% لوگوں کے قبضے میں تھا۔ کیا یہ واقعی انصاف تھا؟ جو بات یہاں واقعی حیران کرتی ہے وہ ان حالات کا بالکل الٹا تناقض ہے۔ ایک طرف عام لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور دوسری طرف بادشاہ کی بیوی کوئین میری اینٹونیٹ کی فضول خرچی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ان کا شاہانہ انداز ایسا تھا کہ وہ ہر سال 300 نئے لباس بنواتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے بالوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں تک سجاتی تھیں۔ بھوکے عوام کے سامنے یہ سب ایک مذاق جیسا لگتا تھا۔ اس عام پریشانی اور غصے کے بیچ ایج آف انلائٹنمنٹ یعنی شعور اور روشنی کا دور ابھر رہا تھا۔ مفکرین نے سخت سوال اٹھانا شروع کیے، جیسے جان جیک روسو کا بہت مشہور قول ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انہی خیالات نے بادشاہوں کے خدائی حقوق پر سوال اٹھائے اور آزادی اور مساوات کے بیج بو دیے۔ دوسرا حصہ، دی اسپارک آف ریبیلین۔ جیسے ہی معاشی تناؤ اپنے عروج پر پہنچا، انقلاب ایک کے بعد ایک تیز تاریخی واقعات کی شکل میں پھوٹ پڑا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 1789 میں وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھا۔ مئی میں اسٹیٹس جنرل کی میٹنگ بلائی گئی، جہاں عام لوگوں کو بری طرح دبایا گیا۔ جون میں انہوں نے ناراض ہو کر ٹینس کورٹ اوتھ لی، اور آخرکار 14 جولائی آ گیا۔ غصے سے بھرے لوگوں نے حراست اور ظلم کی پہچان بستیل جیل کی دیواریں توڑ دیں۔ یہ صرف ایک جیل کا ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور راج تنتر کی نیو کا ہل جانا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر حالات اچانک اتنے خراب کیسے ہوئے۔ فصل کی خرابی نے اناج کی سپلائی گرا دی۔ اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں بریڈ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے ایک سبسسٹنس کرائسس پیدا کر دیا، جہاں عام انسان کے پاس جینے کا سہارا ہی نہیں بچا، اور پھر بھوکے عوام مجبور ہو کر دنگوں پر اتر آئے۔ اور یہ بھوک اور مجبوری آخرکار اکتوبر 1789 میں وومنز مارچ آن ورسائی کی شکل میں نظر آئی۔ یہ ایک بہت ہی اہم لمحہ تھا۔ ہزاروں عورتوں نے 13 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا اور اپنی طاقت کے زور پر شاہی خاندان کو ورسائے سے نکال کر پیرس لانے پر مجبور کر دیا۔ اب بادشاہ اور اس کی فیملی بالکل عوام کے گھیرے میں تھے اور انہیں جواب دہ ہونا ہی تھا۔ تیسرا حصہ، فال آف دی مونارکی۔ بادشاہ کی مطلق طاقت ختم ہونے کے بعد فرانس نے ایک نیا منصفانہ نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1791 کے نئے آئین نے حکومت کو الگ الگ شاخوں میں تقسیم کر دیا، جسے ہم آج سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں۔ لیجسلیچر کا کام قانون بنانا تھا، ایگزیکٹو میں بادشاہ صرف ان قانونوں کو نافذ کرے گا، جس کے پاس اب صرف ویٹو کی طاقت تھی، اور جوڈیشری آپسی مسئلوں کے فیصلے کرے گی۔ ایک بہتر سسٹم بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور نے سیاسی الفاظ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کو بھی جنم دیا۔
اسمبلی میں جو لوگ آزادی اور ایکوالٹی کی مانگ کر رہے تھے، جو ریپبلک چاہتے تھے، وہ بائیں طرف یعنی لیفٹ پر بیٹھتے تھے، اور جو لوگ بادشاہت اور پرانی روایتوں کو بچانا چاہتے تھے وہ دائیں طرف یعنی رائٹ پر بیٹھتے تھے۔ اس تجزیے کا مقصد کسی نظریے کو درست یا غلط کہنا نہیں ہے، بلکہ صرف اس تاریخی سورس کو واضح کرنا ہے جہاں سے یہ سیاسی اصطلاحات وجود میں آئے۔ موت میں بھی سب کو برابر دکھانے کے لیے ایک نئی ایجاد متعارف کروائی گئی، دا نیشنل ریزر یعنی گلوٹین۔ پہلے امیر اور غریب کی سزائے موت کے طریقے الگ الگ ہوتے تھے، لیکن اب ایک تیز گرتی ہوئی بلیڈ نے ہر شخص کے لیے ایک جیسی سوئفٹ اور تکلیف رہت موت مقرر کی، چاہے اس کا رتبہ کچھ بھی رہا ہو۔ ایک عجیب طرح کی مساوات تھی یہ۔ چوتھا حصہ، دا رین آف ٹیرر۔ نئے فرانس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی۔ حالات تیزی سے انتہائی تشدد اور بے یقینی کی طرف چلے گئے، کیونکہ بیرونی حملوں کا خطرہ اور اندرونی ڈر دونوں بڑھ چکے تھے۔ ملک سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے پر کنگ لوئس 16 اور میری اینٹونیٹ کو غداری کے جرم میں 1793 میں گلیٹین کر دیا گیا۔ ان کی موت نے بادشاہت کے واپس آنے کے ہر راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور ایک نئے ریپبلک کی پہچان پر مہر لگا دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ اس فگر پہ نظر ڈالیے، 40,000۔ رین آف ٹیرر یعنی دہشت کے اس دور میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 عام شہریوں کو صرف اس شک کی بنیاد پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ وہ انقلاب کے دشمن ہیں۔ کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ اس انتہا پسند دور کو چلانے والے میکسیملین رابسپیئر تھے۔ ان کی کمیٹی آف پبلک سیفٹی نے بغیر کسی بھید بھاؤ کے صرف شک کی بنیاد پر اپنوں اور غیروں کی جانیں لیں۔ پر تاریخ کا عجیب پھیرا دیکھیے، آخر میں خود رابسپیئر اور ان کے ساتھی بھی اسی گلوٹین کی نظر ہو گئے۔ جس چیز سے وہ لوگوں کو ڈراتے تھے وہی ان کا انجام بنی۔ روبیسپیئر کے قتل کے بعد ایک نئی اور کچھ حد تک کمزور حکومت دا ڈائریکٹری آئی، مگر آپسی جھگڑوں اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک سنبھال نہیں سکا، اور پھر اسی بے یقینی کا فائدہ اٹھا کر ایک مشہور ملٹری جنرل نیپولین بوناپارٹ نے 1799 میں حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے انقلاب فرانس ایک نئے اور مختلف دور میں داخل ہوا۔ آخری حصہ، لیگیسی اینڈ گلوبل امپیکٹ۔ اگرچہ فرانس بالآخر واپس ایک ڈکٹیٹر کے حوالے ہو گیا تھا، مگر اس انقلاب کے اثرات پوری انسانی تاریخ پر اپنی انمٹ چھاپ چھوڑ گئے۔ یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ شروعاتی انقلاب میں عورتوں کا کردار کتنا بڑا تھا۔ انہوں نے اپنے سیاسی کلبز تک بنائے، مگر 1790s میں اچانک انتہا پسند حکومت نے ان پر پابندی لگا دی۔ برابری کی باتیں ہونے کے باوجود عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے مزید 150 سال کا لمبا سفر طے کرنا پڑا، جب آخر کار 1946 میں انہیں ووٹ کا حق ملا۔ لیکن اس انقلاب کی اصل کامیابی ان نظریات میں تھی جو فرانس کی سرحدوں سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جمہوریت کا آدھنک تصور، حکومتوں کا مذہب سے الگ ہونا یعنی سیکولرزم، بولنے کی آزادی، اور سب سے بڑی بات، امیروں کے پیدائشی حقوق یعنی فیوڈل پریولیجز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ یہ آئیڈیاز آج بھی ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ یہ تجزیہ آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑتا ہے۔ پیرس کی سڑکوں پر جو خون بہا اور جس افراتفری کا نظام قائم ہوا، آخر اس نے عالمی جمہوریت اور آزادی کی اتنی مضبوط عمارت کیسے کھڑی کر دی؟ یہ واقعی اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آزادی اور انصاف کا سفر کتنا پیچیدہ، خون آلود اور لمبا ہو سکتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس سے تاریخ کے اس اہم ترین واقعے کو سمجھنے میں ایک نیا نظریہ ملا ہوگا۔